السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مرتا ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مرتا ہے۔ تمام مسلمانوں کے لیے ایک خوشخبری یہ ہے، سب سے پہلی بات تو جتنے پابندیاں عائد کیے گئے تھے ٹرمپ کے رہتے ہوئے مسلمان اسلامی ممالک پہ، وہ سارے ہٹا دیے گئے ہیں، اور ایران کو بھی اپنی مختاری دکھانے کا موقع دے چکے ہیں جو بائیڈن، جو ہمارے سعودیہ کے پرنس کو ناخوشگوار محسوس ہوا، کیونکہ پابندیاں ان کے اوپر سے کچھ چیزوں کے ہیں جو نہیں ہٹ رہی ہے۔ حالانکہ ان کے متر تھے ٹرمپ، ان کا خاص دوست تھے ٹرمپ، ان کے رشتہ دار تھے ٹرمپ، رشتہ دار بنانے کی چکر میں تھے ٹرمپ کو، جو وہاں کے مسلمانوں نے اور وہاں کے کیا ہے بھائی، ہمارے ویسا RSS کا گروپ نہیں ہے وہاں پہ امریکہ میں۔ مین چیز گندی سوچ رکھنا اور انسانیت کو ختم کرنے کی سازش وہاں پہ امریکہ کی عوام میں نہیں ہے، اس لیے ٹرمپ کو بھی نکال پھینکے، اور وہاں پہ اسلام کی جو سپورٹ کرتے ہیں، جو اسلام کے اوپر زیادتی کو پسند نہیں کرتے، مثال کے طور پہ کملا ہیرس ہے، اور یہ جو بائیڈن کی جو پارٹی ہے ٹرمپ کی اپوزیشن، جو اس وقت اقتدار میں ہے، الحمدللہ، تو انشاءاللہ ہم کو آگے چل کے اور امیدیں ہیں کہ مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے یہ لوگ اور آگے آئیں گے اور کچھ کریں گے۔ بہرحال میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا دوں، ذرا چار کو شیئر کر لو، اور چینل کو کیا بات ہے آپ لوگ لائک کرو اور سبسکرائب کرو، اس گلف اپڈیٹ کو، ابو فیصل دھماکہ کو۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو دنیا کی ساری خبریں ملے گی ان چینلوں پہ، آپ لوگوں کو خود پتہ ہے، اور سب سے فاسٹ اور سب سے آگے ملتی ہے، اور ان کے گندے چہرے بے نقاب یہ چینلوں پہ ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہے اچھی طرح۔ اس کے باوجود بھی آپ لوگوں کو ویڈیو نہیں مل رہی تھی، کیونکہ میری بھی طبیعت خراب نہیں ہوئی تھی، خراب کی گئی تھی، سمجھے۔ لیکن جس کو اللہ رکھے، جو آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، انشاءاللہ اس کا کچھ نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھنا۔ ان کو ہمیشہ بے نقاب کرتے رہوں گا، ان کے گندی سازشوں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، ان کے گندے حرکتوں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اور ان کے لیے جو چل رہا ہے UNCC میں، OIC میں ہو، GCC میں ہو، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، چاہے بابری مسجد ایشو ہو، چاہے ٹیبل الطلاق ایشو ہو، چاہے CAA NPR NRC ہو، ان سارے چیزوں سے لڑنے کے لیے وہ لوگوں کو ان کی ہر وہ چیز ان کے سامنے لانا آپ کے بھائی کا کام ہے، یہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، وجہ جانتے ہیں، میں بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس میں۔ خیر، میں کسی کو کچھ نہیں بولتے ہوئے، آج ایک تو جمعے کا دن ہے، آپ لوگوں کو جمعہ الخیرین، جمعہ بہت بہت مبارک ہو، یہ کہوں گا۔ نمازیں پڑھیے اور دعائیں کریے۔ جس طریقے سے کسان آندولن کا جو میٹنگ ہوئی ہے، کل رات میں ہی اختتام کو پہنچے، لیکن میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکا طبیعت کی وجہ سے، تو آپ لوگوں کو بھی خبر دے رہا ہوں کہ اس میں جو پابندیاں عائد کیے گئے ان لنگوں کو، بہت ہی خطرناک ہے وہ، جو میں زیادہ تر آپ لوگوں کو کچھ بتاؤں گا، کچھ گپت رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، میں انشاءاللہ ویسے ہی کروں گا۔ تو آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ کسان آندولن ہمارا بہت سکسیس ہوا، جو کہ ہمارے ان کسان بھائیوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ ساری دنیا ان کی سپورٹ میں آئی، ساری دنیا اٹھ کھڑی ہوئی، ساری دنیا ان کو یعنی ایک مدد کرتی رہی، ان کو خود بھی پتہ نہیں تھا کہ ان کے جو ڈیمانڈ ہے، ساری دنیا اس چیز کو مان رہی ہے، ایک RSS کو چھوڑ کر۔ اس BJP گورنمنٹ نے RSS کے غنڈوں سے، RSS کے بلاتکاریوں سے، RSS جو ایک دیمک بن کے جو کھا رہی ہے بھارت کو، ان لوگوں کا استعمال کرتے ہوئے ہر وہ الزام لگانے کی کوشش کری، ہر وہ بدنام کرنے کی کوشش کری، یہاں تک کہ دیش کے غدار بھی کہا،
پھر بھی کسان بھائیوں نے ان سارے چیزوں کو بھی برداشت کیا، یہاں تک کہ 26 جنوری کو ان RSS کے غنڈوں نے لال قلعے تک بھی جا کر جھنڈا گاڑنے کی کوشش کی، جھنڈا لگانے کی کوشش کی، لیکن کسان بھائیوں نے وہ چیز کو بھی برداشت کیا، جبکہ کسان آندولن کو اس پروٹیسٹ کو بدنام کرنے کے لیے یہ لوگ ہر ہتھ گھنٹہ استعمال کرے، ہر چال چلے یہ لوگ RSS کے غنڈوں نے، لیکن الحمدللہ سچائی سامنے آ گئی، پتہ چل گیا کہ 26 جنوری کو جو ٹرک لے کے جو اندر جو گھسا وہ ایک RSS کا غنڈہ تھا، جو جس طریقے سے بدنام کرنے کے لیے یہ اپنی حرکتیں کرے یہ لوگ، اور جو جھنڈا لگانے کی جو کوشش کرے وہ ثابت ہو گیا کہ یہ RSS کے غنڈے تھے، کسی طریقے سے یہ کسان آندولن کو یہ لوگ بدنام کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ساری چیزیں معلوم ہو گئے، ساری چیزیں ظاہر ہو گئے اور وتھ پروف کے ساتھ ہوئے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں ان کے پچھواڑے میں انہوں CC کیمرہ لگا سکتے، دوسرے نہیں لگا سکتے، ان کے پچھواڑوں میں دوسرے کیمرے بھی لگتے، کہ یہ لوگ CC کیمرے لگا رہے ہیں، یہ لوگ یہ حرکت کرنے والے ہیں، یہ ریکارڈنگ بیان کرتے، انہوں یہ چیزوں سے قاصر ہے، اس لیے آج ہم اتنے منظم ہونے کے بعد بھی ہمارا دیش پیچھے کیوں ہے؟ ایسے کم بختوں کی ناسمجھی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے یہ حال ہم کو دیکھنا پڑا۔ یہ تو ہو گیا، بہرحال یہ سارے پروف کے ساتھ یہ ثابت ہو گیا کہ RSS کے غنڈے تھے، وہ RSS کے بدماش تھے، یہ ثابت ہو گیا۔ اب رہی بات جو یہ فیصلہ کیا گیا ہے اس میٹنگ میں، سارے ممالک، 2 ممالک کو چھوڑ کر، نہ وہ لوگ خامے نہ نامے، وہ لوگ خامی نہیں بری، ان کے اوپر کوئی اگرچہ ایکشن لیے تو یہ لوگ نہ ساتھ نہیں دینے کی بات بھی نہیں کی، نہ ساتھ نہیں دینے کی بات کرے تو پھر ان کے اوپر بھی پابندی عائد ہوتی۔ ایک رولز ہے، وہ انٹرنیشنل رولز سے بنا کے رکھے ہیں، اس رولز کو فالو کرنا ہر ایک کا کام ہے۔ یہ لوگ ناخوشی ظاہر کرے، جس میں ایک تو ایک ہمارے عرب کا کیا نام بھی نہیں لینا چاہ رہا ہوں میں، کیونکہ وہ بھی ایک ہمارا کلمہ بھائی ہے، خاموشی اختیار کرا انہیں، نہ بولا نہ ہاں بولا، وہ کون ہے آپ لوگ خود بہتر جانتے، وہ دلہ ہے اسرائیل کا اور اس کا، سمجھے، اور اسرائیل کو سخت وارننگ بھی میٹنگ میں کل کی یہ دے دی گئی ہے، اگرچہ مسجد اقصی ہو یا فلسطین ہو، ان کے اوپر ترچھی نظر سے بھی دیکھا گیا تو اس کے وہ دیدے نکال لیے جائیں گے، اس کے آنکھ نکال لیے جائیں گے، اور اس کو یہ ایسے کفر کردار تک پہنچایا جائے گا جو صدیوں میں یاد رکھا جائے گا، انشاءاللہ تاریخ میں لکھا جائے گا، تاریخ میں سنہری حروفوں سے لکھا جائے گا۔ اس کی یقین دہانی کی گئی کل کی میٹنگ میں۔ تو آپ لوگوں کو، میرے کسان بھائیوں کو بہت بہت مبارک ہو، آپ لوگوں کی جیت کا سلسلہ جاری ہے۔ کل کی میٹنگ پوری آپ لوگوں کے تائید میں رہی، آپ لوگوں کے حقوق کے لیے رہی، اور یہ بھی پیکیج کا اعلان کیا گیا، جتنے میڈیکل کیمپس ہے، جتنے میڈیکلس ہے، جو کھانے کے آپ لوگوں کو قلت ہو رہی ہے، وہ ساری چیزیں 48 گھنٹے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے دور ہو جائے گی۔ آپ لوگوں کو دوائی بھی پہنچائی جائے گی، آپ لوگوں کا وہاں پہ علاج بھی کیا جائے گا، ہر وہ چیز سے آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی مدد ملے گی۔ یہ رہا کل جو UNCC میں، یونائٹڈ اسٹیٹ میں جو میٹنگ ہوئی تھی، یہ میٹنگ کی خاصیت رہی۔ ایک یہی بتاؤں گا میں، یہ میٹنگ کسان بھائیوں کے لیے ایک فائدہ مند ثابت ہوئی۔ اب بھلا یہ لوگ کچھ بھی کر لو، حاصل کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ لوگ کوئی بھی چال چل لو یا جھوٹے پروف میں یہ لوگ جس طریقے سے عدالتوں میں پیش کرتے ہیں ویسا پیش کر لو، کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی ان کی، کیونکہ یہ لوگ باضابطہ CC کیمرے فوٹوز سے پکڑے گئے ہیں۔ 26 جنوری کا قصہ ہو یا جتنا جو کسان بھائیوں کو بدنام کرنے کا ان کا منصوبہ ہو، ہر وہ چیز ثابت ہو چکی ہے۔
اس لیے آپ لوگوں کو گھبرانے کی یا سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو. رہی بات آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی میں ترکی میں بھی جو استنبول میں جس طریقے سے وہ پورے شہر ایک زلزلے کی اس میں آ چکا تھا، زلزلے آ چکا تھا، اب وہ چھٹ چکا ہے، خطرہ بالکل ختم ہو چکا ہے. اس کی بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں اپڈیٹ دوں گا انشاءاللہ. ترکی کی بتاؤں گا ساری، چاہے ویکینسی ہو چاہے کچھ بھی، ایسے سارے چیزیں بتاؤں گا نیکسٹ ویڈیو میں. انتظار کریے. اس ویڈیو کو 4 بھائیوں تک بھیجیے، کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں یہ پہلی ویڈیو ہے، چاہے سوشل میڈیا پہ ہو چاہے یوٹیوب پہ ہو، کہ ان کے ہتھ کنڈے سارے بیان کیے گئے. کیونکہ کل ختم ہوئی میٹنگ اور الحمدللہ میرے کو سب سے پہلے خبر آتے ہی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا. آپ کا یہ بھائی جو آپ لوگوں کو کون سے بھی حالت میں رہوں، چاہے ہاسپٹل میں رہوں چاہے قبرستان میں رہوں چاہے گھر میں رہوں چاہے آفس میں رہوں، آپ لوگوں کو بتانے سے پیچھے نہیں ہٹتا، اور کوئی چیز سے میں نہیں ڈرتا سوائے اللہ رب العزت. اور میں یہ مانتا ہوں، یہ مانتا چلا ہوں کہ یہ کام بھی میرے سے اللہ رب العزت لے رہے ہیں. یہ ہمت، یہ طاقت، یہ الگ بات ہے کہ آپ لوگوں کی دعائیں بھی شامل ہے اس میں، اللہ رب العزت کے موافقے سے ہو رہی ہے، ان کی رضامندی سے ہو رہی ہے. اس لیے بھائی کے ساتھ جڑے رہیے، منظم رہیے، متحد رہیے. یہ آج سے نہیں، آپ کا بھائی 14-15 سال سے ان کو منہ توڑ جوابیں دیتے ہوئے آ رہا ہے. آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، میرے کو بتانے اور میرے کو آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو منظم رہیے، متحد رہیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی اور بڑوں کی خدمت کریے. اللہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا اجر ضرور دے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.